رحمت عالم مدینے کے والی، تیرے در پہ آیا میں بن کے سوالی۔ یہ شرک جو ہے وہ اس حد کے اندر جو ہے وہ شرک نہیں ہے، جو ہی اس حد کو پار کیا تو یہ شرکیہ بات ہوگی یا شرکیہ خیال ہوگا۔ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم جو ہے اس سے مایوسی بھی شرک ہے۔ کیا بات ہے؟ مجھے تو مانگنا آتا نہیں، میں کیا مانگوں، میری طلب کا شہ دوسرا بھرم رکھیے، میری طلب کا۔ شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جائے اور کسی کو اس کی ہستی میں، اس کی صفات میں شریک کر دیا جائے۔ یہ کائنات کو بنانے میں یا چلانے میں اگر کسی کو شریک مانوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری نزدیک شرک ہے۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بنو سما کی آواز کے لیے تعاون کیا ہے حبیب سے ہوگی جیت ہی جیت۔ بنو سما کی آواز کے لیے اشتراک حاصل ہے 4.2 Q-Mobile Nord A300۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ جو رنگ
رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں، ایک نعت سنا جانا، سرکار یہ فرمائیں ایک نعت سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بہت بہت شکریہ کامران بھائی، تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ مزے میں ہیں یا ٹھیک ہیں؟ اچھا رمضان کی بات بڑی، کیونکہ اینڈ میں آ رہا ہے نا تو مجھے تھوڑا بہت دکھ بھی ہو رہا ہے بلال بھائی کہ اتنی رونق ہوتی ہے، پوری فیملی جو ہوتی ہے اب کی اتنی بزی لائف میں، ایٹ لیسٹ سحری اور افطاری میں یہ ہوتا ہے، سحری میں تو پورا مہینہ یہیں پہ کٹ گیا، لیکن گھر میں جب سب مل کر بیٹھتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ کتنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اتنے سب بزی رہتے ہیں آج کل کے دور میں، بچے کہیں بزی، ماں باپ اپنے بزی، اور پھر جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں پھر وہ کہیں بزی، ان کے بچے ہو جاتے ہیں وہ اور بزی، تو رمضان کے مبارک مہینے میں کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے اچھا میں ہمیشہ یہ بات جو ہے نا یہ شیئر کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہوں کہ شاید یہ امبیرسنگ ہو، میرے لیے عید انتہائی اداس ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک مہمان تھا خدا کا، وہ ہمارے گھر سے رخصت ہو گیا اور ہم اس مہمان کی وہ خاطر وہ تواضع نہیں کر سکے جو کہ اس کا حق تھا۔ اس پہ حضرت عمر خطاب کی ایک بات ہدیہ کروں آپ کو۔ حضرت عمر خطاب عید کے دن رو رہے تھے تو صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟
کہتے ہیں میں نے روزوں میں کیا کیا، رمضان میں کیا کیا جس پہ میں خوشی مناؤں. تو خوشی تو عید تو ان کی جنہوں نے رمضان میں کچھ کیا ہے. ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے؟ اس لیے مجھے رمضان کے جانے کا آخری عشرہ جو ہے یہ واقعی بڑا دقت سے گزرتا ہے. واقعی. اور ہمیشہ اچھی چیزیں ہی سیکھنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں. بالکل. اور اس میں یہ بھی دیکھو کہ آخری جو عشرہ ہے نا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کی بات کاٹا، اس میں کتنی، میں کیا کہوں، اس میں محبت کی راتیں یا بھاری راتیں یا طاق راتیں، سب کچھ. یہ آج جو ہم شب گزار رہے ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ کا زخم ہے. اس کے بعد ان کی 21 کو شہادت ہے، پھر اس کے بعد 21 سے طاق راتیں شروع ہو جاتی ہیں، 23 آئے گی، 27ویں آئے گی، اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، جوڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو جوڑے آپ اس راتوں کے لیے بناتے ہیں یا رمضان میں بناتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا. یہ جوڑوں کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس میں جا کے تکاف میں بیٹھتے ہیں ان سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بے شک بے شک بے شک. ناظرین، وقت ہے بنو سما کی آواز کا. تو سب سے پہلے میرے خیال سے ہم آج کے جو ونر، کل کے جو ونر ہیں ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہے. میرے خیال سے سسپینس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، جلدی سے جا کے دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کو مبارکباد بھی دینی ہے. تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کل کے ونر. بنو سما کی آواز میں کل آپ نے سنا ID 027 محسن علی اور ID 028 عدنان بشیر کو. آپ کے ووٹس کے مطابق عدنان بشیر پہنچ گئے ہیں ٹاپ 16 میں. کوئی صدیقہ ہے آرزو کا. عدنان بشیر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ان کا آئی ڈی نمبر بھی بتاتا ہوں کہ ان کا آئی ڈی نمبر تھا 028 اور وہ پہنچ گئے ہیں ٹاپ 16 پہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ہمارے ججز کا اس پہ کمنٹ بھی بہت اچھا تھا. بہت اچھا تھا واقعی میں. آج ہمارے پاس ہمارے ججز نہیں ہیں، لیکن آج ہمارے پاس دو نعت خواں جو ہیں، دو نعت خواں ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج کی آوازیں کیسی ہیں. بتاتی چلوں کیونکہ بنو سما کی آواز کے ونرز جو ہیں ان کو کیا ملنے والا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. فرسٹ پرائز جا رہا ہے حبیب آئل کی طرف سے 1300 cc گاڑی، جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے. سیکنڈ پرائز ہے بینک الفلاح کی طرف سے 125 کی بائک، جو کہ یہاں موجود ہے، جس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور تھرڈ پرائز ہے ہائر امپلائسنس کی طرف سے گفٹ ہیمپر. جی، تو یہ 3 گفٹ جو ہے وہ جائیں گے ٹاپ 3 کو. اور ہماری دعائیں سب کے ساتھ ہیں اور کہا جاتا ہے may best win, right? انشاءاللہ. اور لیکن گاڑی جو ہے وہ کل امجد بھائی نے بات اور آپ گاڑی ہی دیکھتے رہتے ہیں بلال بھائی. مجھے تو گاڑی میں ایک دوسری دلچسپی یہ ہے کہ یہ امجد کیوں لے کر جائے گا. اچھا، اس پہ بھی بڑی جیلسی ہے. یہ بھی ایک سسپینس ہے کیونکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہ کوشش پوری کرے گا. کوشش پوری ہوگی. ہاں، چلانے کو دے دیں گے لیکن دیکھیں اسے کہیں گے کہ ایک باہر سے نا راؤنڈ لگا کے آ جائے. باقی ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے ضرور دیں گے امجد بھائی کو، لیکن امجد بھائی کو بہت مس کر رہے ہیں ہم. لیکن امجد بھائی آپ پلیز گھر پہ بیٹھ کے بھی ہمیں کامنٹس دے سکتے ہیں. امجد بھائی کو اگر گاڑی دے دی نا ایک راؤنڈ کے لیے وہ واپس نہیں آئے گا. چور یو. یہ بھی ہے واقعی میں، یہ بھی ہے. چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ سے، جو کہ کراچی میں ہی موجود ہے، لیکن ان کا تعلق ہے حیدرآباد سے اور یہ آج یہاں کمپٹیشن کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کا نام ہے برہان علی اور ان کا آئی ڈی نمبر ہے 029. ان کو بلانے سے پہلے ان کا دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا پیکیج. ہمارے آج کے بنو سما کی آواز کے کنٹیسٹنٹ محمد برہان علی، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ برہان نعت خوانی کا بھی بے حد شوق رکھتے ہیں. نعت خوانی میں ان کی سرپرستی ان کے والد کرتے ہیں. میرا نام محمد برہان علی کھوکھر ہے. میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نعت خوانی کے بعد کرکٹ بھی کھیلتا ہوں. جب میں وہاں گیا تو بہت سارے لوگ تھے، میرے سے اچھا پڑھنے والے بھی بہت لوگ تھے، پر میرے میں یہ جذبہ تھا کہ میں اچھی پڑھ پاؤں گا.
اور سلیکٹ ہو پاؤں گا۔ بنو سما کی آواز کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے برہان کے والد کا کہنا تھا کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ برہان ٹاپ 32 میں سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ یہ سما پہ آئے، وہاں سلیکٹ ہوا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اظہار نہیں کر سکتا اس بات کا، اس لیے کہ ویسے تو آقا کی ثنا خوانی ہے اور سب پڑھنے والوں میرے لیے محترم ہے، اس لیے کہ جو سرکار کا نام لیتا ہے ہم اس پہ جان بھی فدا کر دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے سلیکشن پہ برہان کے والد بے حد خوش ہیں اور دعا گو ہیں کہ برہان آگے تک جائیں اور اس مقابلے میں اپنا نام بنائیں۔ برہان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ اس مقابلے میں ضرور اول آئیں گے۔ عوام کو اپیل کرتی میرے بیٹے کو ووٹ کرے اور پہلے نمبر پر آئے، انشاءاللہ جیتے گا۔ برہان کی محنت نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ ٹاپ 32 میں سلیکٹ ہوئے، لیکن کیا ان کی آج کی پرفارمنس انہیں آگے لے جا پائے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ برہان کی آئی ڈی ہے 029۔ یا رسول اللہ رسول امین خاتم المرسلین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے اپنا بصد کو یقین ہے، عقیدہ اپنا بصد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے صاف بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، ان کی کمنٹ سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ہمارے نعت خواں سے انٹروڈیوس کرا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بن خورشید، السلام علیکم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران سہر وردی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، میں برہان کے پاس جانا چاہ رہی ہوں۔ برہان، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سندھی ہیں؟ جی۔ اچھا، تنجو نالو چھائے؟
मोहम्मद बुरहान अली। मुझे बस इतनी सी सिंधी आती है। खुशबाश, चंगा भला, सब खैरियत? ठीक। हाँ, अच्छा नाजरीन, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप कितने साल के हैं? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। 12 इयर्स के हैं। और कब से पढ़ते आए हैं? जब मैं छोटा था जब से पढ़ते आ रहा हूँ। अच्छा, अभी इससे भी छोटे थे? जब छोटे भी छोटे थे तो अब अभी कितने बड़े? नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कितने नर्वस थे जब आप पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने परफॉर्म किया है? नहीं, इससे पहले भी किया। इससे पहले भी किया है? कहाँ किया है? ARY पे किया है। अच्छा, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। उस वक्त वहाँ पे क्या नतीजा मिला था? तो कुछ नहीं हुआ था। चले, लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह कुछ होगा। लेकिन हम यहाँ पे पहले जजेस तो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे नाथ खान जो मौजूद है उनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, और अच्छी कोशिश थी। कुछ जगह थोड़ा सा सुर माइनर सा हुआ था, लेकिन वो कंपटीशन में थोड़ा सा घबराहट की वजह से हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा कलाम था और बहुत अच्छे अंदाज से पेश करने की कोशिश की। जी सर, थोड़ी सी हेजिटेशन है कंपटीशन की वजह से, जाहिर सी बात है कंपटीटर साथ हैं तो उसकी हेजिटेशन की वजह से कुछ जगह भी एक्स्ट्रा लगी हैं। अच्छा कामरान भाई, मुझे एक बात इनकी थोड़ी सी अच्छी ये लगी कि क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि क्या चीज़ें होती हैं। पहली बार कोई चीज़ बोलने वाली हूँ कि जब इनका सुर ऊपर जा रहा था और खींच रहे थे तो उन्होंने माइक को थोड़ा सा पीछे किया। वो एक अच्छी एक थी कि जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा लाउड ना लगे। अभी क्योंकि मोमिल इसकी उम्र भी सिर्फ 12 साल है, मेरे ख्याल में बच्चा इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ सीखेगा कि आपको जब पढ़ना है ना तो आपको अपना जहन जो है ना वो अपने कलाम पे रखना होता है। अगर मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूँ, आप निचले सुरों में अनकंफर्टेबल हैं, ऊंचले सुरों में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। हाँ, इसका मतलब नीचे के सुरों में आप जो है ना वो पब्लिक की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। आप पूरी तवज्जो करो जो आप कलाम पढ़ रहे हो, ताकि तुम्हारे जो आवाज़ के मिसाल के तौर पे तुम्हारा जो सांस है ना वो निचले सुरों पे ज़्यादा अच्छी जगह पे नहीं ख़त्म करता, ऊंचले सुरों पे तुम सांस को ज़्यादा अच्छा रखते हो। तवज्जो करके पढ़ा करो कि तुम पढ़ क्या रहे हो, लोगों की तरफ छोड़ दो, अल्लाह ने बरकत डालनी होती है। बहुत वाकई। नाज़रीन को भी बताते चलूँ कि इनको वोट करने का तरीका क्या है। आपने टाइप करना है BSKA स्पेस इनका नाम और इनका ID नंबर है 029 और भेज दीजिए। आपको पता है कहाँ भेजना है? नहीं पता? इनको नहीं पता, लेकिन मैं बता देती हूँ 8126 पर भेज दीजिए और बहुत सारे वोट्स कीजिएगा इन्हें। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाएगा क्योंकि हमारे सेकंड कंटेस्टेंट इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है वजिया नकवी, जो कि रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनकी आवाज़ सुनने से पहले उनका एक छोटा सा पैकेज है वो चल कर देखते हैं, फिर सीधा जाएंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज़। आइए। आज की बनोसमा की आवाज की कंटेस्टेंट सैयदा वजीहा नकवी, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। यूं तो वजीहा बचपन से ही नातख्वानी करती आ रही हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज लेवल पर भी नातख्वानी के बहुत से मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं और वहां पर भी नुमाया कारकर्दगी हासिल कर चुकी हैं। स्कूल और कॉलेजेस में पार्टिसिपेशन की है और अक्सर इनामात भी लेकर आई हूँ। वजीहा की वालदा की ख्वाहिश है कि वजीहा मुस्तकबिल में डॉक्टर बने। डॉक्टर का तो मैं वजिया बतूल को कहती हूँ कि अल्लाह करे बने डॉक्टर। नातखानी में बच्चों का साथ इनके पापा देते हैं। बेहतरीन 32 नातख्वानों की सफ में खड़ी वजीहा नकवी क्या आज की परफॉर्मेंस से हमारे जजेस को मुतासिर कर पाएंगी? आइए देखते हैं। इनकी ID है 030। मेरी चश्मे का सलाम कहना, दुनिया एक समुंदर है मगर
ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے زمانہ بس ایک بستی زمانہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی یہ دنیا جل بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل ذات کا مجھ پر میں اتنی دور میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ وجیہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی میٹھی آواز ہے آپ کی کیسی ہیں آپ وجیہ سے یہ پوچھے کہ کیا یہ منقبت اور مرثیہ بھی پڑھتی ہیں جی وجیہ آپ کو آواز آ رہی ہے جی مجھے آواز آ رہی ہے جو آپ نے کلام پڑھا ہے نا وجیہ بیٹا یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا یقین کرو یہ ماشاءاللہ یہ اللہ کی جب تک رحمت اور کرم خاص نہ ہو یہ اتنی خوبصورت جگہیں جو ہے نا یہ بنانی بڑا کام ہے اور آپ کی ماشاءاللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی عمر ہے اور جتنی جگہیں آپ نے خوبصورت بنائی ہیں یہاں تک کہ آپ نے جب اختتام بھی کیا ہے نا تو واہ کیا خوبصورت جگہ بنا کے آپ نے اس کلام کو ختم کیا اللہ آپ کو زندگی دے ماشاءاللہ بہت لطف آیا بیٹا تھینک یو سر جی حسان ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اور کلام کی سلیکشن بہت سلیکشن بڑی اعلیٰ سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے پھر گلے کی رینج بھی بہت اچھی تھی اور خوبصورت انداز سے پڑھا ماشاءاللہ ایک جگہ تھوڑا سا ہوا تھا لیکن وہ ظاہر سی بات ہے اتنا چھوٹی ہے بہت معاف کرنا بھی پڑتا ہے مقابلہ ہے لیکن بہت اچھی کوشش تھی اور بہت اچھا پڑھا جی کامران ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اپنے آپ کا اذیت دے کے نہیں پڑھا اذیت دے کے نہیں پڑھا بالکل نیچے سر میں پڑھا اور بہت خوبصورت ادائیگی الفاظ کی ادائیگی بہت اچھی یہ نقشبندی صاحب نے جو کمنٹ دیا ہے نا یہ بڑا ماہرانہ کمنٹ ہے پڑھنے والے اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں اذیت نہیں دیا آپ نے جتنا بھی جو بھی پڑھا وہ بڑے خوبصورت انداز سے اور اپنی رینج کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ماشاءاللہ واقعی وجیہ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آئے ہیں آپ کے گھر والے موجود ہیں اسٹوڈیوز میں جی پاپا ہیں بہن اور چاچو ہیں اچھا آپ پاپا بہن چاچو کس سے بات کراؤ گی آپ پاپا سے کر لیں پاپا سے کر لیں چلے سیف والے پاپا سے کر لیں اچھا جی السلام علیکم پاپا جی کیسے ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے اچھا وہ لڑائی بھی ہو رہی ہے نا کہ کون بولے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی بیٹی کی آواز کیسی لگی آج کی انہوں نے جتنا خوبصورت کلام پڑھا وہ کیسا لگا
ये तो आपके ही कमेंट्स बता रहे हैं, मैं इस पर क्या जवाब दूं? मैं एक बाप से पूछ रही हूँ कि उसको बेटी की आवाज़ कैसी लगी। बेटी तो बाप के दिल में रहती है, बेटी तो बाप के दिल में रहती है। वाह 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 वाह, ये तो है। शाह साहब आपने माशाल्लाह ताला, अल्लाह करे, ये दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियों को ऐसा बनाए और सब बापों को आप जैसा हलीम और नरम बनाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शुक्रिया, शुक्रिया। तो मैं वोटिंग का तरीका जो है वो जल्दी से बता देती हूँ ताकि लोग जो है वो जल्दी से वोट करना शुरू कर दें। और आपने भी वोट आप करेंगे वोट? जाहिर है। मुझे तो लग रहा है आज आप पूरी रात जो है ना वो सेल फोन लेके बैठ जाएंगे और वोट पे वोट हो रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, तमाम सुनने वाले इंशाल्लाह वोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मैं वोट का तरीका बता देती हूँ हमारे नाज़रीन को। BSK स्पेस वजिया का नाम स्पेस ID नंबर 030 और भेज दीजिए 8126 पर। नाज़रीन हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक पर, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए। रमज़ान मुबारक। गिरा दे, मैं तो कह रहा हूँ अगर कभी भी नजर आए ना सामने से उसको गिरा दे। अबे हाँ गिरा दे, गिरा दे, गिरा दे, आ गया नजर। अबे क्या पागल हो गया क्या? पागल है वो, पागल। भाईजान रुकिएगा, आपने सड़क के बीच में पत्थर फेंक के अच्छा नहीं किया। आप लोग ने बहुत गलत किया। रास्ते से कांटा हटाना भी सदका है और आप लोगों ने उल्टा रास्ते में रुकावट पैदा कर दी। आप लोग तो बड़े हैं, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मोमिन को परेशान मत करो, वरना तुम्हारी नेकियां दरख्त की छाल की तरह उतर जाएंगी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक छोटी सी बात करूँगी। हमारा सेगमेंट है मेरी आवाज़ सुनो, जिनकी आज हम आवाज़ सुनेंगे उससे पहले एक बात करना चाहूँगी। अगर आप किसी इंसान की मदद करते हैं तो कहा जाता है कि आप सारी इंसानियत की मदद करते हैं। तो आज अगर हम किसी एक ज़िंदगी की मदद करेंगे, एक इंसान की मदद करेंगे, एक बच्चे की मदद करेंगे, तो हम पूरी इंसानियत की मदद करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक छोटे से बच्चे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि इस छोटे से बच्चे को, जो कि 9 साल बच्चा है, 5 साल से इसको ब्रेन ट्यूमर है। इसका मतलब जब ये 3 साल का था या 4 साल का था, तब से इसको ये बीमारी है और अभी तक ये इस बीमारी से लड़ रहा है। ये बात ही करना और ये बात सुनना ही एक बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए एक लफ्ज़ बोलना, मेरे लिए एक लफ्ज़ बोलना इस वक्त 5 साल, इससे पूरे वो 5 साल गुजारे हैं दिन रात। उन 5 सालों को मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे कैसे गुजार लूँ? बिलाल भाई, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, आपका दिल जो है ना वो फीलिंग्स भी है, जाहिर सी बात है। मोमल, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम अफसोस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम क्योंकि हमने वो जूते नहीं पहने हुए, हमें पता नहीं है कि अल्लाह ताला ना करे कि हमें किसी इम्तहान में डाले, लेकिन जो इम्तहान में पड़ा हुआ है वही जानता है कि वो उसमें से कैसा गुजर रहा है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं लोगों से कि जो ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं, हमारे वो इन्वेस्टिगेटेड होते हैं, वो बड़े जेन्युइन लोग होते हैं और वाकई ही वो आपसे अपना हक जो है वो मांगना चाहते हैं। बहन आप बताइएगा या आप बताइएगा भाई कि इस बच्चे का सारा कहानी और किस्सा क्या है, कितनी दफ़ा सर्जरीज हो चुकी हैं और क्या सिलसिला है? और छोटे से बच्चे का नाम शुएब है ना? मोहम्मद शुएब, माशाल्लाह। और आपका नाम भाई? मोहम्मद रईस। आपका नाम बहन? या पास रखिए माइक। शबाना। शमा। रईस आप बताइएगा। रईस
کیا کب سے بیماری ہے اور کیا علاج ہو رہا ہے؟ 3 سال سے ہے 3 سال سے جی ہاں اس کو ہے. اچھا 3 سال سے ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہے نا 5 سال کو ہم نے پورے کر لیے ہیں. اب ڈاکٹروں کے مطابق کہتے ہیں کہ 3 سال اور مزید لگیں گے. کس چیز میں؟ علاج میں. سرجری ہوئی ہے اس کی؟ ایک سیکنڈ, اس کو بیماری 5 سال سے ہے 3 سال سے ہے؟ یہ 3 سال کا تھا. 3 سال کا تھا تب سے ہے اور 5 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر کچھ علاج کا ہو. ابھی 3 سال وہ کہتے ہیں کہ اور چاہیے. جی 3 سال اور چاہیے. اچھا جی. تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں ایک شاپ پہ کام کرتا ہوں, صابن کی. شعیب میرے پاس آؤ گے؟ جی. اور آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ میری 8,000 روپے. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے ہیں جی. اور آپ اس جو ساری اس کی ٹریٹمنٹ ہے اس پہ کتنا خرچہ آپ کا مہینے کا آتا ہے؟ 6,200 روپے آتا ہے ایک مہینے کا. 6,200 روپے جو کہ دوائیاں سب کچھ ملا کے ہیں. اچھا, آپ کون سے ہسپتال میں اس کا علاج کرا رہے ہیں؟ رابعہ موہن ہاسپٹل ہے. رابعہ موہن ہاسپٹل. گرو مندر. جی. تو اگر آپ 6,000 اس پہ خرچ کرتے ہو تو ظاہر ہے باقی گھر پہ کوئی بھی خرچہ کرنے کی چیز وہ نہیں ہے. کریں کہ میں اس کے جوس وغیرہ دودھ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے. اچھا, صرف دوائیوں پہ ہی اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ کھانا پینا بہت مشکل ہے. ایک ڈاکٹر, ایک بات بولوں گی اس چیز پہ کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے بیمار تو ہیں, دوائیاں تو ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمیں یہ بولا جاتا ہے دودھ پی لو, یہ کر لو, یہ کھا لو, اچھا کھاؤ گے پیو گے تو زیادہ جلدی ٹھیک کر لو گے. یہاں تو دوائیوں کے پیسے پورے نہیں ہو رہے تو کھانا اور صحت مند رہنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ کا دوسرا بچہ صحت مند ہے, وہ بڑا ہے؟ ماشاءاللہ جی ہاں, وہ بڑا ہے اس سے. اچھا, دوسرا بچہ بھی تو اس کی بھی خرچے ہیں, اسکول جاتا ہے وہ ماشاءاللہ سے؟ جی. اچھا, تو ابھی آپ کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کا جو 6,500-7,000 روپے کا خرچہ ہے ماہانہ وہ چکا دیا جائے, اور کم از کم اس کا 3 سال کا جو میڈیسن کا پروسیس ہے وہ اس وقت ابھی اور ہے. جی صحیح. اس کی سٹی بیٹا پاس رکھو ذرا. اس کی سٹی اسکین وغیرہ. جی جی. اچھا نہیں, مجھے آپ بتائیں کہ کیا کب سے ہو رہا ہے ان کو یہ پرابلم, اور کیا یہ جب 3 سال کے تھے جب سے ہو رہا ہے یہ, اور اس کو جھٹکے لگتے ہیں نا تو یہ گر پڑتا ہے. کہ دیکھیں سارے ٹانکے اس کے منہ کے اندر ٹانکے ہیں. یہ ٹانکے سرجری کے نہیں ہے, گرنے کے گرنے کے فٹس پڑتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, کھڑے کھڑے گر جاتا ہے کہ کہاں گرا کیا ہوا, بس پھر خون بہتا ہے اس کے تب لوگ لے کے بھاگتے ہیں, ٹانکے لگواتے ہیں اس کے. انشاءاللہ یہ سب کچھ صحیح ہوگا. لیکن آپ کیا چاہتی ہیں, آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ بس یہ سوچتے ہیں اس کی بیماری دور ہو جائے, یہ صحت مند ہو جائے. ایک ماں جو بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے اور وہ یہ بولتی ہے کہ میرا بچہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, یہ کام کرے وہ کام کرے, اس ماں کی دعا اور اس ماں کی التجا صرف اتنی سی ہے کہ یہ بیماری اور یہ بس ٹھیک ہو جائے, بیماری اس کی زندگی سے دور ہو جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے. یہ میرے پاس یہاں آڈینس میں بھی مائیں موجود ہوں گی یہاں پہ, میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیا فیل کرتی ہیں. کوئی یہاں پہ بات کرے گا ہم سے؟ جب تک مائک ان کے پاس پہنچائیں آڈینس کے پاس, میں آپ سے بات کروں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ, اچھا بات آپ سے بات کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان کو ہم شامل کرتے ہیں نیو یارک سے. نام کیا ہے؟ رخسانہ. رخسانہ جی, رخسانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں رخسانہ؟ بس اللہ کا شکر ہے, سب ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی ابھی میں. الحمدللہ بچے کو دیکھ رہی تھی. جی. اس کی کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ جس طرح سے بھی ان کی مدد کر سکے, ہم ان کو انشاءاللہ ان کی مدد پورا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ایک ذریعہ بن رہے ہیں, کسی پلیٹ فارم اگر ہمیں ملا ہوا ہے اور ہمیں کسی کی مدد کر سکے تو ہم ضرور کریں گے. آپ جس طرح بھی مدد کرنا چاہیں آپ اس طرح مدد کر سکتی ہیں. اچھا, کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے یا میں اپنے بھائی کے تھرو دے سکتی ہوں, کیسے کر سکتی ہوں؟ اچھا, آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ ہمارا جو پی سی آر ہے اس میں نمبر آپ لکھوا دیں, ٹھیک ہے, اور جتنا اگر آپ اماؤنٹ اپنے بھائی کو بھیجنا چاہتی ہیں, ان کے ذریعے ہمارے آفس بھیجنا چاہتی ہیں سما ٹی وی پہ, جس طرح بھی آپ کو آسانی لگے اور آپ خود سمجھیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ پہنچے گا, اس طرح بھجوا دے گا. لیکن رسپانسبلٹی یہ میں اور بلال بھائی اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں تو ان تک پہنچے گی ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ بات کرنا چاہیں گی آپ بلال بھائی سے؟ اچھا, رخسانہ جی کا کال میرے خیال سے کٹ گئی ہے.
ناظرین ہمیں بریک بھی لینی ہوتی ہے، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں پھر ایک بات بولوں گی کہ یہ ایک چھوٹی سی مدد بہت کچھ کر سکتی ہے. ایک بچہ جس نے زندگی ابھی دیکھی بھی نہیں، جس کو شاید پڑھنے لکھنے کا بھی شوق ہے، ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، پڑھنے لکھنے کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہمیں صرف اس کی اچھی زندگی اور بہتر زندگی کرنی تاکہ یہ اس کا جو برین ٹیومر ہے یہ اس کی زندگی سے نکل جائے. اگر آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں تو پلیز آگے بڑھیں اور ہم لوگ یہاں موجود ہیں. پلیز we'll be right back after this short break. Thank you. آپ کو دوسرا بھی دیتے ہیں آپ کو. یہ پکڑو آپ. جی ناظرین میں بات کرنا چاہوں گی شعیب کی والدہ سے. یہ بیٹا شعیب مجھے سوری آپا جی مجھے یہ بتائیں آپ کہ شعیب جب بچپن میں ایسا تھا تو کتنا مشکل تھا آپ کو اس کو ہینڈل کرنا، اور اب جس طرح بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کے کوئی اپنے سوال ہوتے ہیں کہ کس طرح کیا پوچھتا ہے آپ سے؟ پوچھنا کہ اس کو تو بس ہر چیز چاہیے ہوتی، کسی کی بھی جو کوئی چیز دیکھ لیتا ہے کہ یہ ماما میرے کو چاہیے، یہ چاہیے، ہر چیز مانگتا ہے. کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لیتا ہے کہ باہر سے آتا ہے ماما یہ میرے کو چاہیے، یہ دینا میرے کو کھانے کے لیے. باتیں صحیح کرتے ہیں؟ بس کسی وقت صحیح کرتا ہے، کسی وقت اپنے جب ضد پہ آ جاتا ہے اس کا وہ دماغ نہیں کام کرتا ہے نا، پھر نہیں کرتا وہ. اور جب یہ ذرا اپنے دماغ اس کا وہ رہتا ہے، دوائی لگاتار اس کی ملتی رہتی ہے. میڈیسن اس وقت اینٹی بایوٹک کھا رہی ہے جی. اچھا دن میں 2 دفعہ تو وہ ہیں گولیاں ٹیبلٹ ہے اس کی، اور 3 دفعہ اس کے سرپ جو ہوتے ہیں نا شربت وہ دینے ہوتے ہیں. اور اگر وہ نہیں دی وغیرہ نہیں جا رہا، اسکول والے لیتے نہیں ہیں، بھیجتے ہیں، بھیجا تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں لے سکتے ایسے بچوں، ان کا الگ ہوتا ہے اسکول. کیونکہ بلال بھائی کہنا تو نہیں چاہیے جس طرح سے ہے یہ بات کہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر پا رہے. مجھے بہت برا لگتا ہے، میں کہہ بھی نہیں پاؤں گی کہ یہ بچے جو ہیں وہ اگر ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکتے. شعیب جو ہے تو ان کے لیے ایک اسپیشل اسکول ہوتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل اسکول ہوتے ہیں، وہاں اس کو جانا چاہیے تاکہ اسپیچ تھیراپی لے سکے. لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب تک اس کا علاج نہیں ہو جاتا، کیونکہ جو اس کو مسئلہ ہے وہ اس کے برین کو نا پش کرتا رہے گا، اور وہ اسپیچ سینٹر کو پش کر رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ اپنے لفظوں کو صحیح نہیں بنا پا رہا. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک اس کے لیے ڈیولپمنٹ لینا نا، ایک اسکولنگ لینا مشکل ہوتا ہے. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا ناظرین بتاتی چلوں کہ انیس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کویت سے آپ نے 50,000 روپے ڈونیٹ کیے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے فاطمہ، ہم ان کی کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک. میں ٹھیک ہوں، رمضان مبارک آپ کو بھی اور بلال انکل کو بھی. آپ کو شکریہ. جی فاطمہ فرمائیے. میں لاہور سے ہوں. مجھے جو بچہ ہے چھوٹا سا اس کی ڈونیشن کرنی ہے. ضرور ضرور ضرور. ہم لوگ 40,000 اس کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ اپنا نمبر جو ہے جہاں پہ آپ نے کال کیا یہاں لکھا دیجیے گا، اور اسی پہ آپ کی ڈونیشن کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ رابطہ بھی رکھیں گے. فاطمہ بہت ممنون آپ کا، بہت شکریہ. آپ کی اس ڈونیشن کے ساتھ میں ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ 3 سال اور ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چلنی ہے، تو دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھے گا ضرور پلیز. ضرور انشاءاللہ. اور مجھے بلال انکل سے بات کرنی ہے. جی ضرور ضرور. فرمائیے بیٹا. ہیلو بلال انکل، میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں. شاید ہی کوئی شو ہے آپ کا جو میں نے کبھی مس کیا ہو. شکریہ آپ کا بیٹا. اور مجھے آپ کی جو دین کی باتیں ہیں بہت اچھی اور بہت سمپل لگتی ہیں اور اتنی آسان لگتی ہیں، سن کے لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ مشکل ہے ہی نہیں. بہت دل کرتا ہے عمل کریں اور سنیں بیٹھ کر سکون سے آرام سے. اور یہ فاطمہ میں آپ کو بالکل دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ دین واقعی اللہ نے جو اللہ نے کہا نا کہ میں نے تو دین آسان بنایا ہے، تو دین آسان ہی ہے.
अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। कोई और बात कहोगी? बहुत शुक्रिया फातिमा आपका बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इनका रिश्ता अपने भाई के साथ कैसा है? कितने साल बड़ा है? वो 12-13 साल 13 साल के हैं और वो स्कूल जा रहे हैं और ये स्कूल नहीं जाते। अच्छा, जब ये सही हो जाएंगे इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, हम सब की दुआएं, आप लोग इधर आए हैं तो अब तो दुआएं आप लोगों के साथ ही है, कुछ हो ना हो तो दुआएं तो साथ ही हैं और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब ये ठीक हो जाएंगे तो आप इनको क्या बनाना चाहती हो? जो इसकी मर्जी बनना चाहे, जो बनना चाहे, जो बनना चाहे। जी, मुदस्सिर है हमारे साथ डेनमार्क से। जी मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम। ये पढ़ लिख जाए किसी का। जनाब जी सर, मैं मुदस्सिर बोल रहा हूँ डेनमार्क से। जी जी। और ये जो प्यारा सा बच्चा है, बच्चे सारे ही प्यारे होते हैं मुदस्सिर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। और हम इसका जो 3 साल का अगला ट्रीटमेंट है वो हम इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सर, आप अपने नंबर को जहाँ पे आपने कॉल किया यहाँ से बात करके हमारे भाइयों को यहाँ पे PCR में लिखवा दीजिए। इंशाल्लाह आज से रब्ता रहेगा और फिर जिस तरह भी आप एक्सचेंज करना चाहेंगे, ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, 3 साल का खर्चा इनका। जी बिल्कुल, हम हर मंथली इसका जो 6200 का खर्चा है वो पूरे 3 साल जब तक ये बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे शुक्रिया की बात वैसे नहीं है, मेरे ख्याल में जो बाहर हमारे दोस्त और भाई हैं ना, उनको अपने मुल्क के साथ ये राब्ते का भी एक तरीका और वसीला है और फिर वो अपने वतन की मट्टी के साथ जुड़े भी रहते हैं। और ये जो भी आपके पास है, जो भी आप इनके साथ मोहब्बत पेश करोगे वो इनका हक है। अल्लाह ने पता नहीं आपको इसके अजर में क्या क्या और अनायतें फरमानी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। लो बहन, आपका ये मसला तो हल हुआ, अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। देखो, इस पे बड़ी अच्छी बात पता है क्या है कि हम लोग अमूमन सारे लोग जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से हम मीडिया के ऊपर कोई ना कोई बात ज़रूर कहते हैं। मैं खुद भी बहुत कहता हूँ, लेकिन कितनी पॉजिटिव बात है ये, कितनी मुस्बत बात है कि जिस शख्स की मजबूरी 5-6 हज़ार रुपया हो और ना हो और औलाद उसके सामने हो, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि अल्लाह किसी इम्तहान में न डाले, यही मीडिया है जो उनके लिए ये आसानी का प्लेटफॉर्म बनता है। इसको आप 100 तरह से देख लीजिए, लेकिन जिसकी ये आसानी जो है वो पैदा हो गई, खुदा की कसम उसका दिल जानता है या उसका खुदा जानता है कि उसके लिए जो मुदस्सिर भाई है वो दोबारा बात करना चाहते हैं, हम उनको शामिल करते हैं। जी मुदस्सिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान बिलाल साहब, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखता हूँ। आपकी दवाएं जो है उनकी तो कुछ बात ही नहीं कही जा सकती। मेरी एक अर्ज है कि मेरा भी एक बेटा है माशाल्लाह जिसकी 18 साल उम्र है और वो भी इसी तरह की बीमारी का टारगेट है। तो प्लीज़ आप सब से दरख्वास्त है कि आप सब उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे। तो और इस बच्चे का जो दर्द है वो मुझसे ज़्यादा शायद कोई नहीं जान सकता। बड़ी अच्छी बात की मुदस्सिर, और मैं बड़े ईमानदारी से और दिल की अथर गहराइयों से आपसे बात कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे से कहिए कि वो जब तक अल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है, जब तक उसको सेहत मिल जाए और उसके बाद भी सारी ज़िंदगी आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसका जिक्र जो है वो पढ़ता रहे। ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, पेशेंट कहना भी बड़ी अजीब सी बात लगती है, यहाँ पे जिक्र जो है ना बड़ी एहतियात से करना है। उसका मैं एक छोटा सा टेक्नोलॉजी आपको समझाऊं कि जब हम जिक्र पढ़ते हैं या दम करते हैं ना तो हमारा जिस्म जो है ना वो एक्टिवेट होता है, लेकिन ये जो लोग हैं इनको हम एक्टिवेट नहीं करना चाहते, हम इनको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनके जिस्म का, इनके जहन का, इनके दिमाग का वो हिस्सा जो है वो ना बढ़े। इसलिए इसके लिए आयत करीमा के सिवा और कोई इस कायनात में जिक्र नहीं जो मैं जानता हूँ। कम अज़ कम आयत करीमा पढ़िए और बच्चे से कि खुद पढ़े, और इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा जब आपसे बात होगी तो वो बहुत और हालात में होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका, बहुत ममनून आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देखो बहुत फिर वो बात वही हुई कि जो मैं चाह रही हूँ कि इसी वक्त अगर बिलाल भाई उस छोटे से बच्चे के लिए और इनके लिए और इस किस्म के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अगर हम मिलके 2 मिनट अगर मुझे मिल सकते हैं या 1 मिनट अगर मुझे मिल सकता है, ये मौका इसी वक्त है। बिलाल भाई प्लीज़
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी रब्बि इश्रह ली सदरी रब्बि इश्रह ली सदरी रब्बि इश्रह ली सदरी। या पाक परवरदिगार या रहीम व करीम आका, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। या पाक परवरदिगार तूने अपने पैगम्बरों को भी इम्तहानों में डाला। या पाक परवरदिगार हम उम्मत मोहम्मद हैं। या पाक परवरदिगार हम पे ख़ास अनायत और रहम फरमा। या पाक परवरदिगार हमें किसी ऐसे इम्तहान में न डाल जिसके कंधे जिसके बोझ हमारे कंधे ना उठा सके। या पाक परवरदिगार तू रहीम है, तू करीम है। या पाक परवरदिगार हम कमज़ोर हैं, हम जालिम हैं, हम अपनी जानों पे जुल्म करने वाले लोग। या पाक परवरदिगार तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की खाक के सदक़े में या पाक परवरदिगार, या पाक परवरदिगार तू उम्मत मोहम्मद को रहम फरमा दे। या पाक परवरदिगार जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको औलाद नरीना अता फरमा। या पाक परवरदिगार जिनके यहाँ औलाद है उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमा, उनको क़याम फरमा। या पाक परवरदिगार उनको क़याम फरमा। या पाक परवरदिगार हमसे तो छोटी सी गलती अपनी जो है वो नहीं देखी जाती। या पाक परवरदिगार औलाद का गम देखना। या पाक परवरदिगार हमें इस अजाब से, इस बोझ से नजात दिलवा। या मेरे मालिक जो बच्चे बीमार हैं या मालिक उनको सेहत अता फरमा। या मेरे मालिक जो वालिदैन इस परेशानी में उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या मेरे मालिक जिनके पास वसाइल हैं उनको वसाइल बांटने की तौफीक फरमा। या मेरे मालिक जिनके पास वसाइल नहीं है हमारे दिलों को बड़ा कर दे कि उनके वसाइल हम उन तक पहुँचा सकें। ये मालिक जिन साहब ने हमें फ़ोन किया और ये बच्चा जो हमारे सामने है, या मेरे मालिक ख़ास तौर पे इनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमा दे अपने हबीब के सदक़े में, इस रोज़ों के आखिरी अशरे के सदक़े में। या मेरे मालिक इनको सेहत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बर्दा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। ये
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے اور نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ 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 بیٹا، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ وہ ذات پروردگار، وہ رب ذوالجلال، وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ساری کائنات، وہ سارے جہاں کا مالک ہے، اس سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ رازق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مددگار ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ ذات ہے، ہر ایک چیز پر قدرت رکھتی ہے، وہ اللہ ایک ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا، اللہ کی ذات واحد ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اللہ انسان کی شرگ حیات سے قریب ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو کیا اللہ سے مانگنے میں کوئی اور راستہ، کوئی اور ذریعہ بنانا ٹھیک ہے؟ کیا اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کا استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ ان سب پہ آج ہم بات کریں گے اپنے بہت ہی محترم گیسٹ علماء کرام سے، لیکن اس سے پہلے آج کے ٹاپک کا ایک چھوٹا سا پیکج دیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہو۔ یعنی وسیلے سے مراد ہے کہ بذریعہ عبادت اور نیک کاموں کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔ وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچا جائے، بس اس وسیلے سے مراد وہ وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کام آئے۔ یہ وسیلہ عبادت اور اطاعت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وسیلہ اور توسل سے مراد یہ بھی ہے کہ اعمال صالح یا پیغمبر کی اطاعت و پیروی کے ذریعے خدا کے حضور کچھ طلب کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوگا۔ اگر وسیلے پر عقلی طور پر بھی بات کی جائے تو انسان کو اس دنیا میں آنے کے لیے بھی وسیلے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس دنیا میں آنے کے لیے انسان کا وسیلہ بنتے ہیں اس کے ماں باپ۔ خداوند کریم نے یہ دنیا تخلیق کی اور اس دنیا کا ایک دستور بنایا، اور اس دستور کو چلانے کے لیے کئی وسیلے رکھے۔ اب یہ وسیلہ کون بن سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہے اس کی حقیقت، ان سب باتوں پر ہم بات کریں گے اپنے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ جس طرح یہ آپ موضوع اس وقت پیکیج میں دیکھ رہے تھے کہ وسیلہ جو ہے وہ ماں باپ بھی بچے کا ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مذہب جو ہے وہ ایسی تکمیل ہوتی ہے جو کہ بہت سے عناصر سے مل کے بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ غور کیجیے کہ ہر مذہب جو ہے وہ بغیر کتاب کے نہیں بن سکتا، کوئی مذہب جو ہے وہ بغیر پیغمبر کے یا استاد کے نہیں بن سکتا، کوئی مذہب جو ہے
وہ ایک سیکنڈری ٹیکسٹ جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہو یا تفسیر ہو اس کے نہیں بن سکتا، بلکہ میں تو حدیث کو بھی پرائمری ٹیکسٹ مانتا ہوں، سیکنڈری ٹیکسٹ نہیں مانتا. اس کے اندر ادارے ہوتے ہیں، لیکن اسلام جو دین ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ باقی تمام ادیان سے مختلف ہے. میں مختلف کا لفظ جو ہے وہ انتہائی احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں. میں استعمال کرنا چاہتا تھا لفظ کے بڑھ کر ہے، لیکن ادب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف ہے. اور وہ ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں سائنس آف ایسکٹولوجی. سائنس آف ایسکٹولوجی وہ چیز ہے جس کو کہ یوں سمجھیے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خواب ہے. تو اس کو سمجھ نہیں آئی بات کی کہ دنیا خواب کیسے ہو سکتی ہے. تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر اگر دنیا خواب ہے تو حقیقت کہاں ہوگی؟ کہا جب قبر میں پہلی رات اپنی آنکھ کھولو گے. اب یہ بات سمجھنا جو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ خدا کی نہیں محمد کی ہے، اس کو سمجھنا جو ہے اس کے لیے آپ کو ماں بعد طبیعت اور فلسفے کے اوپر قابو کرنا بڑا ضروری ہے. اسی چیز کو ہم ایسکٹولوجی کہتے ہیں، جو آپ کو وہ معاملات بتاتی ہے جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اور وہ معاملات سمجھاتی ہے جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے. یہ درمیان کا عرصہ جو ہے اس کے لیے غور کیجئے کہ میرے اللہ نے کیا خوبصورت بات کی. اور اگر سنت خدا بند ہو اور اس پہ بھی ہم بٹے ہوئے ہوں تو ان للہ ہے. خدا فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دینے والا ہوں، اے محمد میں دینے والا ہوں اور تو بانٹنے والا ہے. مجھے نہیں پتہ اس حدیث کی تفسیر کیسے کروں، یہ میں اپنے علماء اکرام سے پوچھتا ہوں. انتہائی محترم حمزہ علی قادری صاحب حضرت، بہت ممنون ہوں آپ تشریف لائے، بہت ممنون ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور انتہائی محترم ہمارے مہمان، میں مہمان تو نہیں کہنا چاہتا، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ روز آیا کریں اور روز ہم ان کے علم سے فیض یاب ہوں. ڈاکٹر جمیل رٹھور صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ یہی آیا کریں، کیونکہ ماشاءاللہ اتنی سیر حاصل گفتگو اور علم کا ایسا خزینہ ہے کہ کسی اور کی گنجائش ہے. قاری صاحب یہ آپ کا بڑا پن ہے، یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے. بزرگوں کی جو اچھے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہم جیسے کو آگے کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور علامہ ضامن عباس صاحب. عباس صاحب السلام علیکم، آپ کو بہت خوش آمدید. حضرت یہ فرمائیے کہ ہم آج تک، اور میں یہ پوری ایمانداری سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، ہم ہمیشہ جب بھی آرگومنٹ میں پڑھتے ہیں وسیلے کے تو اختلافات، بہرحال ہمارے ہاں تو نکاح پہ بھی اختلاف ہے، طلاق پہ بھی اختلاف ہے، شرک کی ڈیفینیشن پہ بھی اختلاف ہے. اختلاف کو میں ہیلدی سمجھتا ہوں، ہونا چاہیے تاکہ ہم گفتگو کے اندر انگیج رہتے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ ہے جو سنت خداوند اگر بن جائے، اگر میں جملہ استعمال کر سکتا ہوں تو پھر ہم اس پہ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ نے کہا کہ میں شارق سے قریب ہوں، مجھ سے مانگو؟ آسان سی بات ہے، ہم اس کو مان لیں. اصل میں ایک عالم اور ایک عقل مند آدمی کے درمیان ہوں. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ علم کی بات کروں کہ عقل کی بات کروں. عقل کیونکہ خود غیاب جستجو ہے تو وہ اس میں فکر اور نظریہ اور ہر چیز میں اختلاف کا ہونا ممکن ہے. وسیلہ جو موضوع ہے اور جو آیت کریمہ سورہ مائدہ کی پڑھی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. اور یہ وسیلہ اتنا اہم ہے جتنا اللہ سے ڈرنا ہے. یہ جو واو بیچ میں آ جائے نا، یہ کنیکٹ کر رہا ہے. ہاں کنیکٹ ہی نہیں کر رہا، وہ یہ اصل میں مقدم اور مؤخر کو، اول و آخر کو جدا کرتا ہے. وجود علیحدہ ہے، وجوب یکساں ہے. امپورٹنس ایک جیسی ہے. جہاں کہیں آ جائے اللہ اور رسول آ جائے، جو بھی باؤ اینڈ جو، اور یہ اول آخر یہ بتاتا ہے کہ یہ تو کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ اور رسول اور ہے، لیکن اطاعت واجب. بڑا خوبصورت سمجھایا. وسیلہ تلاش کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا اللہ سے ڈرنا ہے. اتنا اہم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تم خود ساختہ معیار نہ بنا لو. اللہ سے ڈرو اور کسی ڈرنے والے کا دامن تھامو کہ وہ تمہیں اللہ سے ڈرنا سکھائے. اور تمہیں وہ اس کا بھی ایک ادب ہے کہ خدا سے کیسے ڈرنا ہے، کیسے ورنہ تو میں اپنی پسند کا خدا بنا لوں گا. اللہ مجھے معاف کرے گا، آپ کو نہیں کرے گا. یہ آج کل معیار یہی ہے نا کہ میرے تو بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو میرا دشمن ہے وہ اس کو وہ معاف نہیں کرے گا. اور پھر یہی کہ میں اس سے جب براہ راست مانگ سکتا ہوں، مجھ سے شرک سے قریب ہے، تو کسی کے وسیلہ لینے کی، کسی اور دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو وہ سنتا سب کی ہے، مانتا سب کی نہیں ہے. کیا بات کی ہے، واہ واہ. مانتا اسی کی ہے جو اس کی سب کی ہے، مانتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بعض علماء مثال دے دیتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مریض ہیں تو ڈاکٹر کا وسیلہ، اور مقدمہ ہے تو وکیل کا وسیلہ، یہ دنیاوی کام ہے. یہ دنیاوی کام ہے.
یہ دین کے معاملے میں ایسی مثال نہ دیں. اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ نہیں چاہیے, وہ ہم سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو, کیونکہ اس کا عرفان إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تم کیا جانو اللہ, تم کیا جانو, اللہ اکبر. یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان. اب لال بھائی, غیب ہم نے جو چیز دیکھی ہے جانتے ہیں اس کی تعداد کم ہے, جو نہیں دیکھی نہیں جانتے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اب بتائیے میں کیا کیا مانوں گا؟ کیا بات. اور پھر جو شخص آگے کہہ دے ایسا ہے ایسا ایسا ہے, قبر میں یہ ہوگا یہ ہوگا, اس کی بات مان لوں. تو یہ اللہ میں غیب پہ ایمان کیسے لا سکتا ہوں؟ خلاصہ یہ ہے کہ غیب بتانے والے نبی کو مانو, جو وہ کہے اس پر ایمان. اللہم صلی اللہ, واہ 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 واہ, کیا خوبصورت بات. ہمارے ایمان کی بنیاد ہی وہ ذات ہے جو غیب کی خبریں دیتی ہے. کیا بات. میں اللہ کے بارے میں سر یہ جملہ پھر فرمائیے, یہ جملہ واہ, یہ پھر فرمائیے. یؤمنون بالغیب, شرط ہے غیب پر ایمان لاؤ. اور غیب میں جو کچھ ہے وہ میرے مشاہدے میں نہیں ہے, اور وہ بہت زیادہ ہے. وہ قبل ہو یا آخر جو آپ نے کہا زندگی پہلے بعد میں, تو میں کیسے مانوں؟ اور پھر جو مفکر آ کے کہہ دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا, یا جو کوئی مذاہب تو اصل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ الہامی مذاہب علیحدہ ہیں اور دنیا کے مذاہب علیحدہ ہیں. تو بہرحال تو میں کس کی بات مانوں؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ایک غیب بتانے والے نبی پہ ایمان لاؤ, تو وہ جو کہے وہ حق ہے, چاہے وہ عالم شہادت میں ہو یا عالم غیب میں. لال بھائی, میں اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں سچی بات کہتا ہوں. اگر آپ مجھے اللہ کے بارے میں کیا کیوں کیسے, میں نہیں جانتا. جی موجود ہے, کیسے ہے, کیا, میں نہیں جانتا. کوئی کہتا ہے علم سے موجود ہے, صفت سے قدرت سے موجود ہے, ذات سے ہر جگہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. ساری صفات سے ہے اور ذات سے نہیں ہے, میں نہیں پتا. میں اتنا بات نہیں کر سکتا. میں اللہ کو جانتا نہیں ہوں, میں اللہ کو زیادہ جانتا نہیں ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, اور مانتا بھی ہوں تو حضور کو مان کر مانتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا ہی ہے, انشاءاللہ حضرت موقع دیں گے. سبحان اللہ. حضرت ڈاکٹر صاحب, میں جب یہاں پہ ابھی آیا تھا نا, تو میں نے شاید آپ سے شیئر بھی کی بات کہ میرا یہ پکا ارادہ تھا, اور ایک کوشش اب بھی کروں گا کہ میں مخالف میں کھڑا ہوں, جسے کہتے ہیں نا فلپ کوائن دیکھوں. لیکن حضرت آپ نے نا مجھے جس طرح گرایا ہے نا ابھی, خدا کی قسم میں چاہتا نہیں تھا. آپ سوال قائم کرتے ہیں, ضرورتاً سوال قائم کرتے ہیں ماننے والے. حضرت کیوں ایسا ہے ڈاکٹر صاحب, اور یہ بالکل ایک عقلی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے, ایسا کیوں ہے کہ بات اگر اس طرح سنت رسول ہو, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, اور اپنے اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے خدا کو, مجھے نہیں پتا, میں اپنی شکلیں دماغ میں بناتا رہتا ہوں کہ خدا کی کیسی شکلیں ہوں گی. مجھے تو وہ شکل بنانی ہے جو کہ میرے محمد نے مجھے کہا ہے, اس کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب کہ انتہائی قابل اور انتہائی محترم ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے, یہ وسیلہ جو آیت قرآن میں ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے جیسے ڈاکٹر صاحب لے رہے ہیں, اس کے معنی وہ اور طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے قرآن کو بھی ترجمے میں اور تفسیر میں کیوں بانٹ دیا؟ اس ایک موضوع پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ موضوع بہت اچھا رکھا, اور دوسری مبارکباد یہ کہ آپ نے آج جو گلدستے, میں ان کو پھول نہیں کہوں گا, باقاعدہ گلدستے ہیں, بہت سارے گلدستے لا کر یہاں جمع کر دیے ہیں, اور یقیناً اس کی مہک سے ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں, ناظرین بھی ہوں. بے شک. تو بات یہ ہے کہ دین اسلام, شارع اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھول ہوئی نہ اللہ سے بھول ہوئی. قیامت تک کی جتنی ممنوعات تھیں اور جتنے محرمات تھے, جتنے طیبات تھے, نبی نے سارے بتا دیے. اب جب نبی نے منع نہیں کیا, قرآن کی کسی آیت نے منع نہیں کیا, کسی حدیث نے منع نہیں کیا, اب میں کہوں کہ جناب یہ ایسا ہے, تو میں اپنی مرضی کی بات جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں ڈال سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں خدا بننے کی کوشش کر رہا ہوں یا مصطفیٰ بننے کی, اس لیے کہ فعال لما یرید. اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر قادر, فعال لما, جو کہتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیء. لہذا کوئی یہ کہے کہ میں اگر وسیلے کو نہیں مانتا, میں جو کہتا ہوں وہ ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے. اور محمد مصطفیٰ کوئی بات کہے اور کوئی شخص نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. واہ,
लिहाजा ना अल्लाह बनो ना मोहम्मद बनो, ठीक है ना, मानने वाले बनो, सिर्फ मानने वाले बनो। मैं आपकी इस खूबसूरत बात को ना यहाँ छोड़ दीजिए, ना अल्लाह बनो ना मोहम्मद बनो, इनको मानने वाले बनो। जुमला यहीं से इब्तिदा करूँगा, छोटा सा वक्फा लूँगा और हज़रत आपकी तरफ एक तल्ख सवाल लेकर आऊँगा इंशाल्लाह जब वापस आऊँगा, क्योंकि मुझे आपसे सामने खड़े होना है। मैं खुदा की कसम, इस वक्त आपने कहा ना कि गुलदस्ते हैं, इनकी महक जो है ना, मैं उनमें नशे में इस वक्त बस जा चुका हूँ, लेकिन आना है वापस, वक्फा भी लेना है। आप वापस आइए इंशाल्लाह और दुआ कीजिए कि अल्लाह इस वसीले को हमेशा कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। तफसीर इब्न कसीर और इमाम तैमिया जो है वो इस बात को रावी करते हैं, हदीस कुदसी हज़रत हदिया कर रहा हूँ, अभी कायनात जो है वो कायम की नहीं खुदा ने, और हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लर्जिश हो गई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो आसमानों पे फिर रहे थे इस लर्जिश की माफ़ी की तलाश में। तो मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ अपने गुमान से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने आसमानों पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जब मैंने लफ्ज़ मोहम्मद को देखा तो मैं समझ गया कि मेरी आने वाली औलादों में ज़रूर ये कोई बड़ी शख्सियत होगी, और अल्लाह ये चाहता है, ये आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह ये चाहता है कि मैं मोहम्मद को वसीला बना के अपनी लर्जिश की माफ़ी मांगूँ। अब आखिर कायनात कायम ही नहीं हुई और खुदा ये सुन्नत जो है वो अपनी कायम फरमा रहे हैं, तो फिर इस पे बहस करना बनता तो नहीं है, लेकिन आजिज़ी ऐसी है कि इस पे बहस करना है। ये जो आप फरमा रहे थे कि मोहम्मद को रसूल नहीं बनना, खुदा नहीं बनना, उनकी बंदगी करनी है, लेकिन ये जो तफसीर फरमानी है आपने कि खुदा जब कहते हैं कि मैं शारक से करीब हूँ, तो फिर इसको हम जुदा करके कैसे देख सकते हैं? जी हाँ, देखिए पहले तो मैं आपने जो हदीस बयान की उसमें आपने बताया आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत, लिहाजा अब आदमी वही है जो आदम की सुन्नत पर चलेगा। आदम की औलाद वही, आदम की औलाद वही, जो बाप की सुन्नत, और जो बाप को नहीं मानता उसे बाप आग कर दिया करता है। सही बात है, ठीक है ना। तो अब मैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद की तरफ आता हूँ। ये जो अल्लाह शहरक से करीब है, ये अल्लाह का एड्रेस है, ये अल्लाह का पता है। अब मुझे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी पता है, मुझे ओबामा वाइट हाउस में रहता है, मुझे उसका भी पता है, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स का भी पता है। पता होने के बावजूद क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकता। मुझे मिलने के लिए कोई ना कोई वसीला तलाश करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में है, लेकिन बराह रास्त नहीं मिल सकता, पता है, लेकिन पता चलने के लिए मुझे उस शख्स से मिलना पड़ेगा जो उस प्राइम मिनिस्टर से मिला जुला करता है। क्या बात। लिहाजा अल्लाह पता है कि शहरक से करीब है, लेकिन अब मैं आपसे बताऊं कि शहरक करीब नजर आती है? नहीं आती। आपकी आंखें नजर आती हैं? नहीं। दिखाने का आला है। ये नाक नजर आती है? नहीं आती, आंख से करीब है। आप उंगली ले आइए, आपके मीडियल कैंथस मिल जाएंगे, आपकी विजुअल इक्विटी जीरो हो जाएगी, आपको उंगली थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी। मालूम हुआ कि करीब होना इस बात की अलामत नहीं कि आप उसे देख भी सके, मिल भी सके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करीब होना इस बात की दलील नहीं है, दलील कि आप उसको देख भी सकें, देख भी सके, मिल भी सके। लेकिन मुझे आंख में कंकर भी लग जाए तो मैं उसे नहीं देख सकता, लेकिन देखना चाहूंगा तो आईने का वसीला लूंगा। वाह वाह। लिहाजा आईने का वसीला होगा, आंख भी नजर आएगी, आंख का कंकर भी नजर आएगा। अल्लाह का पता है मैं मिल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया ना मुझे देख सकता है ना मिल सकता है, मैंने मुहम्मद को बनाकर भेज दिया है जो मोहम्मद से मिल जाएगा, जिसे मोहम्मद मिल जाएगा उसे मोहम्मद का खुदा भी मिल जाएगा। लिहाजा ये अल्लाह का पता है, लेकिन ये अल्लाह से मिलने का जरिया नहीं, मिलने के लिए जो है वसीला तलाश करना पड़ेगा। लिहाजा अब मैं आपको बताऊं, आपने आयत माइदा भी पढ़ी और आयत मुहकम है। जब आयत मुहकम है तो हमें मुराद की तरफ जाने की जरूरत नहीं, इससे ये मुराद इससे वो मुराद, जब अल्लाह ने क्लियर कट कह दिया कि वसीला तलाश करो। अब वसीला क्या हो सकती है अलग बहस है, लेकिन मैं आपको एक और आयत बता दूं। कुरान की जो पहली वही इक़रा, ठीक है ना, ये लफ्ज़ 4 हरूफ का मजमूआ है, अलिफ, काफ, रे और अलिफ। अलिफ से मुराद अल्लाह,
قاف سے مراد قرآن، رے سے مراد رسول اور الف سے مراد انسان. یہ ترتیب نزولی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن رسول کے وسیلے سے انسان تک پہنچتا ہے. کیا خوبصورت تفسیر فرمائی ہے حضرت. یہ تفسیر ڈاکٹر صاحب یہ ایک دفعہ پھر فرمائیے تفسیر. کیا بات ہے، یہ تفسیر پہلی دفعہ سنی. 4 حروف کا مجموعہ، 4 حروف کا مجموعہ. الف اللہ، قاف سے مراد قرآن، رے سے مراد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور الف سے آخری الف سے مراد انسان. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کی کتاب، اس کی مرضی، اس کی پسند ناپسند اگر انسان تک پہنچی ہے تو بذریعہ رسول پہنچی ہے. لہٰذا یہ ترتیب نزولی ہے. اب ترتیب عروجی، اگر نیچے والا اوپر جائے تو ادھر سے شروع ہو جائیے. دوسرے والے الف سے شروع ہو جائے. الف سے مراد انسان، رے سے مراد رسول، قاف سے مراد قرآن اور الف سے مراد اللہ. یعنی انسان اللہ سے ملنا چاہے، ایک الف دوسرے الف سے ملنا چاہے تو اس کا طریقہ ہے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں جائے گا، پہلے مصطفیٰ کو جانے گا، پہچانے گا، مانے گا، اور جب مصطفیٰ کو مان لے گا تو مصطفیٰ اسے قرآن سکھا دیں گے، اور جسے قرآن مل گیا اسے رحمان مل گیا. اسے رحمان مل گیا. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت آج کی شب کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں امام علی کرم اللہ کی ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. دیکھیے اس میں وسیلہ آپ کہاں سے تلاش کریں گے. امام علی کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. ایک تو قسم کھائی امام علی نے، اور قسم کھا کے اپنی کامیابی کی دلیل بنا رہے ہیں اس قسم کو. اس پہ ذرا تفسیر فرمائیے گا، یہ کیسی کامیابی ہے جس کا امام علی ذکر کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے حوالہ دیا، آج 19 ماہ رمضان اور شب ضربت گزر گئی، اور یہ وقت وہی ہے کہ جو اس ضربت لگی تھی. تو سب سے پہلے تو اس سلسلے میں تمام عالم اسلام کو بالعموم بالخصوص اپنے وقت کے امام کو ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں کہ جد کی ضرب شہادت کے موقع پر. دیکھیے براد بھائی کہ اصل چیز کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اہتمام الہی کو نہیں سمجھا. اہتمام الہی کو نہیں سمجھا. کاش خدا کے اہتمام کو سمجھ لیتے. کائنات کی خلقت سے لے کر کائنات کے آخری انسان کی خلقت تک، ایک ایک ذرے تک خدا کا ایک باقاعدہ اہتمام ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس بغیر سوچے سمجھے خلق کر دیا اس نے، ہر چیز میں اہتمام ہے. کاش کہ ہم اگر خدا کے خلقت کے اہتمام کو سمجھ لیتے تو زندگی بھی آسان ہو جاتی، بندگی بھی آسان ہو جاتی، خدا کو سمجھنے بھی آسان ہو جاتا، قرآن کو رسول کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا، اور خدا تک پہنچنا بھی آسان ہو جاتا. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو ہے. یہ اہتمام ہے. کیا بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں ہو سکتی ہے. کیا میں نے وضو نہیں کی ہوئی، کیا بغیر وضو کیے میں اللہ اکبر کہوں گا میرے ہاتھ جامد ہو جائیں گے؟ پڑھ لیں گے. کیا ذکر بیان نہیں ہوگا؟ بالکل ذکر بیان نہیں ہوگا، رکوع سجود سب کچھ ہو جائے گا. لیکن نماز سے پہلے وضو کا اہتمام رکھا ہے اللہ نے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ خدا کے اہتمام ہے. اس نے وضو کا اہتمام کیوں رکھا؟ وہ چاہتا ہے. یہ بات ذرا تھوڑی سی نا دوبارہ کیجئے. یہ بات کیونکہ میں بھی مس کر گیا تھا پہلے جملے میں آپ کی. اللہ نے اہتمام رکھا ہے. بغیر وضو کے نماز ہو سکتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے. اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وضو نہیں کیا تو میرے ہاتھ رک جائیں گے، رکوع نہیں ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا، زبان بھی چلے گی، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن وضو کی شرط کیوں رکھی؟ یہ ہے خدا کا اہتمام. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. خدا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اے میرے بندے، میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہوتی رہے میرے درمیان، راستہ بنے، ایک تعلق بنے، کانٹیکٹ ہو میرے تیرے درمیان. میں چاہتا یہ ہوں کہ تو ذہن کی پاکیزگی اور قلب کی طہارت کے ساتھ مجھ تک رجوع کر. سبحان اللہ. یہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا اکثر چیزوں کے اوپر پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تاکہ پانی کے ذرات اگر قطرے پڑیں تو اس کو خراب نہ کریں. یہ وضو وہی کام کرتی ہے، یہ اسی کوٹنگ کا کام کرتی ہے. جس میں ہم جیسے ہم وضو کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام مسنون دعاؤں سے آغاز کرتے ہیں، فوراً ذہن کی پاکیزگی شروع ہو جاتی ہے، قلب کی طہارت شروع ہو جاتی ہے. جب ذہن پاکیزہ ہوگا، قلب طاہر ہوگا تو خدا سے رابطہ آسان ہوگا. کیا خوبصورت سائنس خدا کے اہتمام کو سمجھیں. دیکھیے خدا بند عالم نے ہر نبی کے ساتھ، مجھے بتائیے کہ آپ نے جو بات کی اس تک آنے سے پہلے حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ بیوی کو لیا، بیابان پتھری زمین میں چھوڑ دیا. مجھے بتائیے کوئی باعقل انسان آج کے دور میں اس عالم میں اپنی بیوی کو بھرے گھر سے نکالے گا، شہر سے نکالے گا، اگر کوئی ایسا انسان کرے گا اس کو دیوانہ کہیں گے،
मजनून कहेंगे, पागल कहेंगे। इस कैफियत में जंगल में ले आया बेयाबान में, और बेयाबान में आने के बाद खुद साथ नहीं रह रहा, उसको तन्हा छोड़कर चला गया। ये क्या है? यह है खुदा का एहतमाम। खुदा मतलब दिखाना चाहता है देखो जो हमारा एहतमाम होता है कायनात में अपनी हिदायत को पहुंचाने के लिए, वो एहतमाम दुनिया से निराला होता है। बयाबान में इसलिए कि नबी खुदा की बात को समझ रहा है और खुदा जान रहा है कि जो मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, जो रहनुमाई दे रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, यही वो शख्सियात है जो मुझे समझती हैं। सही। ये सवाल नहीं करेंगे क्यों ऐसा क्यों करें, हमारा मिजाज क्या है, कोई हुक्म दिया जाता है तो ऐसा क्यों करें, ऐसा किस लिए करें, क्यों? वही वजह है कि क़ल्ब ताहिर नहीं, ज़हन पाकीज़ा नहीं है, तो हम उस रब को नहीं समझ पाते, उस वसीले को, उस तरीक़े को, उस रब को नहीं समझ पाते कि ये तरीक़ा क्या है। मैं शामिल होना चाहता हूं, ये नबूवत, ये इमामत में जी 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 फरमाइए। ये बिस्मिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह बराह रास्त हुक्म दे नमाज पढ़ो और कोई नमाज ना पढ़े तो उसकी कुदरत पे हर्फ आएगा। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि अल्लाह को हुक्म दे, क्या अंदाज बयान किया है, खुदा सजदा न करे। वाह वाह वाह। अल्लाह ने नबी का वसीला रखा कि अब नबी को मानोगे तो मुझको मानोगे, नबी की इताअत करोगे तो मेरी इताअत। हजरत ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने अपना ज़हूर नहीं कर दिया। अगर ज़हूर खुदावंद हो जाता और खुदा कहता है और हम ना मानते तो फिर क्या सूरत हाल पैदा होती। ये अल्लाह का बड़ा करम है। देखिए कि इस्लाम में अल्लाह ने कहीं जबर नहीं रखा। मुझे बताइए कि 1,24,000 रुपये किस लिए आए? हिदायत उम्मत के लिए। क्या नबी के जाने के बाद आज भी क्या पूरी उम्मत हिदायत याफ्ता हो गई? नहीं हुई। 12 आइम्मा अलैहिस्सलाम हमारे अक़ीदे के लिहाज से आए, किस लिए आए? कि ताकि हिदायत हो जाए। मैं कहता हूँ एक सवाल पैदा हो, एक सवाल जहन में आता है कि परवरदिगार तूने नाहक जहमत की 1,24,000 रुपये को भेजकर, तूने नाहक जहमत की, इतने खुलफा, इतने औलिया, इतने आइम्मा को इतनी मुसीबतें, परेशानियाँ, उन्होंने बर्दा बयाबान, दश्त व बयाबान, सब सारी मुसीबतें बयान की, करबला का वाक़या हो गया। ये उम्मत सुनने वाली नहीं, तो अपने बंदों के मिजाज से आगाह है। तूने नाहक इतनी जहमत की, फ़कत एक काम कर देता, हम किसी की नहीं सुनते, नबी की बात अच्छी लगती है कान से सुनते हैं, दोनों कानों को इस्तेमाल सही करते हैं, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, सही इस्तेमाल करते हैं हम। एक काम कर देता, किसी से डरे ना डरे। एक हस्ती ऐसी है जिससे सब डरते हैं, और वो कौन है? वो है मलकुल मौत। तो ये कह देता अगर तुमने किसी एक वक्त की नमाज कज़ा की, ऐ मेरे बंदो मलकुल मौत तुम्हारी रूह को तुम्हारे छीन लेगा, मौत हो जाएगी, तो दुनिया में कोई बेनमाजी होता? बिल्कुल ना। अगर फौरन मौत का खतरा होता? बिल्कुल। माह रमज़ान में कह देता कि अगर कोई एक रोज़ा कज़ा किया तुमने नाहक तो मौत, फौरन मलकुल मौत। कोई बेरोज़गार होता, मगर खुदा ने कहा कि मैं जबरन इबादत पसंद नहीं करता। ये कैसे पता चलेगा कि अपने इरादे के तहत, अपनी रज़ा के तहत मुझे ढूंढते हुए कौन रोज़ा रख रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, तो खुदा के एहतमाम का समझ लेते। वो जो आपका पहला सवाल था, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने खुदा के एहतमाम को समझा, खुदा के एहतमाम को जाना। अब समझ आई आपकी बात, क्या तमीज़ की, वाह खूबसूरत। उस परवरदिगार आलम ये एहतमाम किया, वाह। खुदा का एहतमाम देखिए उस परवरदिगार आलम ने, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि देखिए गुलदस्ते की बात हो रही थी ना, खुदा ने इस कायनात का जो गुलदस्ता सजाया है, उस गुलदस्ते में चुन चुन के फूलों का इंतखाब किया है। किसी फूल का नाम आदम रखा, किसी का नूह रखा, किसी का इब्राहिम रखा, किसी का मूसा रखा, किसी का ईसा रखा, और सबसे हसीन तरीन जो फूल दरमियान में लगाते हैं ना, उसका नाम मोहम्मद रखा, जिससे चारों तरफ फूल की खुशबू फैल रही है। फिर उस खूबसूरत फूल के साए तले उसकी अहले बैत अतहार को रखा, और उस खुशबू के दरमियान में एक ऐसी हस्ती को रखा कि जिसमें जो फजीलत इस हस्ती को हासिल हुई कायनात में बाद अज़ रसूल। देखिए रसूल को हम तशबीह नहीं दे सकते, रसूल से मवाजना नहीं कर सकते, रसूल के साथ अलग रही। बाद अज़ रसूल कायनात में ये शरफ न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। कोई तो एहतमाम होगा, कोई तो वजह होगी जो अल्लाह ने अली की विलादत के लिए अपने घर का इंतखाब किया। क्या एहतमाम की बात खोली आपने, वाह। कोई तो वजह होगी कि इससे पहले नबी मिलते हैं हज़रत ईसा, उनकी माँ अपने घर खुदा के घर में मौजूद हैं। जब विलादत का वक्त करीब आया, कहा मरियम यहाँ से निकलो, ये मेरा घर है, ये किसी बच्चे की विलादत गाह नहीं है। एक वो माँ जो अपने घर में मौजूद थी, जब उसके यहाँ विलादत का वक्त आया, कहा कि फातिमा बिन्त असद उठो, मेरे घर की तरफ चलो। ठीक है, इस आलम में कोई औरत तन्हा नहीं निकलती। वो माँ खाना काबा के करीब आती है और क्या कहती है, ए अल्लाह
تو جو اس مولود کا واسطہ، لفظ وسیلے بات ہو رہی ہے نا، جو میرے بطن میں موجود ہے، اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دے۔ اور پھر اہل مکہ نے عجیب منظر دیکھا، دروازہ موجود تھا مگر نیا دروازہ بنا، جو خدا کا اہتمام تھا۔ خدا دکھانا چاہ رہا تھا کہ جن ہستیوں پر مجھے ناز ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو میرے نام کو قیامت تک باقی رکھیں گی، بلندی عطا کریں گی۔ مولانا نے کہا نا کہ اہتمام خدا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تخلیق تھی، آپ کی پیدائش تھی، وہ بھی عجیب و غریب تھی۔ اللہ کے پیغمبر، اور یاد رکھیے کہ پیغمبر سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ ہاں، اس کے بعد دیگر مقامات آتے ہیں، اور ان کا کیا مقام تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش پر بھی وسیلہ ہے۔ اور میں آپ سے اس طرح بتاؤں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں وہ بن موسم کے پھل رکھے ہوتے، تو حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مریم، یہ بن موسم کے پھل کیسے آ گئے؟ کہا یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، صرف انبیاء ذوات اور اشخاص وسیلہ نہیں ہوتے، مقامات بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا کہ اسی مقام پر حضرت زکریا ہنالک دعا، بعد میں آئے اسی محراب میں، محراب مریم میں اللہ کا نبی آ رہا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے کہا کہ اے رب، جب تو مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما دے۔ لہٰذا ادھر وہ انہوں نے مقام کو وسیلہ بنایا، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کو وسیلہ بنایا۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، ہنالک دعا، وہیں اسی مقام پر، اسی جگہ پر آئے۔ تو حضرت اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر عطا کر دیا۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ پیغمبر کی جو ولادت ہوتی ہے نا، اس پر بھی اللہ بہت سارے پیغمبر کی ولادت کے وسیلے سے عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم حلق سوکھ رہا ہے، کہتی ہے اے رب، یہ پیدائش کا موقع ہے، حلق سوکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ارے عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے، فکر کی کیا بات ہے، یہ سوکھا ہوا درخت ہے، اس کو ہاتھ تو لگا۔ ادھر وہ ہاتھ لگاتی ہے، ادھر وہ سوکھے ہوئے درخت سے اللہ پانی کے چشمے جاری کرتے ہیں۔ حضرت اذان کا وقت ہو گیا، میں اس بات کو پوری خدا قیام کرتا ہے چیزوں کا، اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ 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 یار، کیا بات ہے، واہ واہ۔ أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب پڑھ لیجیے بلکہ محبت سے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا، کاش مل جاتا مجھے، کاش مل جاتا مجھے آپ کی خدمت کا شرف، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين
الثقلين والفريقين من عرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی. جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا، جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا. روز محشر سر پہ سورج جب سوانے پہ ہو، روز محشر سر پہ سورج جب سوانے پہ ہو، ایک نیزے پر ہو سایہ آپ کی نالین کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا. حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دست کرم، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دست کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا. تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی. تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا. مولایا سبحان اللہ تشریف صاحب، سبحان اللہ. دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. خواتین حضرات، بات ہو رہی ہے مقام وسیلہ پہ، اور بڑی خوبصورت بات جو ہے اس کو میں چھوڑ کے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ وضع فرمارے اہتمام کیا ہے چیزوں کا. اس موضوع کو میں حضرت آپ تک لے کے آتا ہوں، لیکن ہمارے مہمانوں میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا؟ جی بالکل بلال بھائی، اسی لیے میں یہاں پہ آئی ہوں کیونکہ یہ بھی ہمارے جو مہمان ہیں یہ علم حاصل کرنے آئے ہیں، ان کے بھی کچھ سوالات ہیں جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو آپ کا کوئی سوال تھا؟ جی السلام علیکم سر. میرا ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا سوال ہے سر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں اور جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں اور جو صائبین ہیں، ان میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح ادا کرتے ہیں، بس انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. تو سر اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. علامہ صاحب. اصل میں نزول قرآن کا زمانہ اور قرآن کا تخاطب جب اہل کتاب سے تھا تو اس وقت تو یہ بات صحیح تھی، لیکن اب جو اس وقت اہل کتاب یہود و نصارہ کہلاتے ہیں وہ
اپنی آسمانی کتابوں کی تحریف کے بعد وہ شرک تک پہنچ گئے ہیں، تو اب ان کا عمل جو ہے وہ اصل میں عمل سے پہلے عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ مسلمان جو کثیر تعداد میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ وہی کنورٹیڈ لوگ سوائے سادات کے جن کو حضور سے خاص تعلق ہے، اس کے علاوہ تو سبھی کنورٹیڈ ہیں نا۔ تو پھر اس کے بعد جو صحیح طور پہ ماننے والے تھے آسمانی کتابوں کے، وہ حضور پر ایمان لے آئے۔ واہ، بڑی خوبصورت بات، بڑی حضور پہ ایمان نہیں لایا، وہ اصل میں خود بھی صاحب نہیں رہا، وہ خود بھی اہل ایمان اور عقیدہ اس کا بھی صحیح نہیں رہا۔ اور حضرت بڑی خوبصورت آپ نے بات کر دی۔ ایک وقفہ جو ہے نا وہ بریک پہ مجھے جلدی سے جانا ہے۔ خواتین حضرات، یہ جو آپ نے حضرت سے بات سنی نا حضرت، یہ میرے لیے بھی ایک بڑی اچھی بات اور مجھے بھی عقل میں سمجھ میں بات ہے کہ اوریجنل ٹیکسٹ جن پہ تھا اور جس وقت تھا اس وقت وہ لوگ ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئے، یہ بات وہاں تک بالکل سچ ہے۔ لیکن اب جو ہم ٹیکسٹ دیکھتے ہیں اس کے اوپر رائے جو ہے وہ بعد میں آتا ہوں، واپس آتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو مہمان یہاں موجود ہیں ان میں سے ایک اور سوال ہے بلال بھائی، میں ان کو بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ جی السلام علیکم۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں نا، ولی اللہ کا وسیلہ لینا جائز ہے؟ ولی کا؟ ہاں ولی کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ جی ٹھیک، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا دیا، آگے نہیں پڑھتے۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، یہ بندے نے کہہ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا مدد مانگ، تو بندہ پہلی مدد مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب سیدھا راستہ کوئی ناک کی سیدھ میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کے راستے پر چل جن پر میں نے انعام کر دیا ہے۔ اے رب ہم تو تجھ سے براہ راست مانگ رہے ہیں اور تو وسیلے پر بھیج رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم براہ راست مانگ رہے ہیں، خدا وسیلہ دکھا رہا ہے، خدا وسیلہ دکھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پر پتہ بڑا عجب معاملہ ہے۔ شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر میں گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا، تیری عزت کی قسم ہے جو بھی آئے گا اسے بہکا کر رہوں گا۔ اب بندہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، شیطان وہاں پر گھات لگا کر بیٹھا ہے، اب کس طرح بچے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں پناہ اور شیلٹر عطا کرتا ہوں۔ اے اللہ وہ شیلٹر کون سی ہے؟ انعام یافتہ بندوں کی۔ وہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار گروہ بتا دیے کہ نبی انعام یافتہ ہے، ان کی شیلٹر لے لو۔ صدیقین انعام یافتہ ہے، اصحاب رسول اہل بیت اطہار، ان کا شیلٹر لے لو۔ اور میرے اولیاء صالحین وہ انعام یافتہ ہے، ان کی شیلٹر لے لو۔ لہٰذا ان کی پناہ لے لو گے تو شیطان کے حملے سے بچ جاؤ گے اور صراط مستقیم پر چلو گے، یہ دنیا کی صراط بھی گزر جائے گی، پورے صراط سے بھی پار لگ جاؤ۔ واہ 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 واہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ پلیز جی بسم اللہ ہیں منعم علیہ، ان کی پیروی نہیں کرو گے تو تم انعمت علیہ میں کیسے آؤ گے؟ کیسے آؤ گے؟ کیا وسیلے کے بغیر دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری یہ دعا قبول کر لیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طریقے سے دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اس نے ایک قانون بنایا ہے جسے قانون وسیلہ کہا جاتا ہے، لہٰذا جب قانون وسیلہ ہے تو دعا کے لیے ہم عام طور پر کہتے ہیں وسیلہ نہیں، لیکن وسیلہ ہے تو ہم یہ ہاتھ یوں کیوں کرتے ہیں؟ ہاتھ یوں کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ جو ہے، میں ایک منٹ بات پوری کر لوں، یہ جو ہاتھ ہم یوں کرتے ہیں یہ آسمانوں کا وسیلہ بناتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں بولتے ہیں نماز میں وسیلہ، نماز میں ہی وسیلہ ہے۔ کعبہ کی سمت کرتے ہیں تو نماز ہوتی ہے، کوئی اگر اس جانب کرے گا رخ نماز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا معلوم عبادت میں بھی وسیلہ ہے، دعا میں بھی وسیلہ ہے۔ اور بے شمار احادیث حضور کے زمانے میں ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر انہوں نے دعا مانگی، حضور نے فرمایا کہ تم نے جلدی کر لی ہے،
ہوتا یہ کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے الحمدللہ کہہ کر اللہ کی تعریف کرتے اور پھر اللہ سے دعا مانگتے مجھ پر درود بھیجتے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا. پھر اس نے ایسا ہی کیا, فرمایا اب تیری دعا قبول ہوگی. اور یہ محمد کہہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ بقرہ 79 نمبر کی آیت ہے جی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل نبی آخر الزمان کا وسیلہ دیا کرتے تھے, دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ ان کو کافروں پہ فتح فرماتا تھا. ابھی حضور آئے نہیں تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام اپنی چچی جان ان کو امی کہتے تھے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا وصال ہوا, قبر میں آپ تشریف لے گئے. حضرت جملہ پورا کیجئے. امام علی کرم اللہ ہے, کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا, کہا ایسا نہ کہو وہ میری بھی ماں ہے, اور قبر میں لیٹے, اور پھر قبر میں لیٹے طویل دعا فرمائی اور آخر اس نے سرکار نے خود فرمایا. اچھا حضرت قبر میں کیوں لیٹے, اس کی وجہ کیا تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ کہہ رہا انبیاء, سبحان اللہ, نبی کا وہ انبیاء من قبل, یا اللہ میرے وسیلے اپنے نبی کے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کا واسطہ ان کی مغفرت پر. نہیں, ہم تو کسی کو مردے کو دفنانے جاتے ہیں قبر میں نہیں لیٹتے, پھر رسول اللہ کیوں لیٹے تھے؟ اس لیے لیٹے تھے کہ قبر کے ذرے جس میں اطہر سے مس ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی کشادگی عطا فرما دے گا, نورانیت عطا کر دے گا. حضرت آپ نے جملہ بڑا خوبصورت فرمایا تھا اور یہ میرے لیے واقعی بہت ماشاء اللہ تعالیٰ میں مجھے راستہ دکھا دیا آپ نے. اللہ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں, اگر میں غلط ہوں اسباب پیش کرتے ہیں, اسباب پیش کرتی ہے. یہ اسباب میں مجھے غلط میں اگر ہوں تو مجھے صحیح کر دیجیے گا. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور نبی نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن نبی نے کہا کہ یہ علی جو ہے یہ اس کا دروازہ ہے. کیا یہ اہتمام ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے تمہیں چل کے اس شہر تک آنا ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیے ظاہر ہے کہ واضح سی بات ہے کہ جب شہر میں داخل ہوا جاتا ہے تو دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے. اپنے آپ کو علم کا شہر کہا تو یہ وسائل خدا بتا رہے ہیں. جی دیوار پلان کر نہیں آئے وہ چوری ہوگی. اس لیے کہ آپ دیکھیے حضرت کا جملہ ہے سلونی سلونی, مجھ سے پوچھو. آپ دیکھیے کہ حد احترام دیکھیے, جب تک رسول خدا زندہ رہے ایک مرتبہ بھی حضرت علی نے یہ نہیں کہا. جانتے تھے کہ میرا استاد موجود ہے, استاد کی موجودگی میں نہیں کہوں گا, مگر جیسی رسول خدا پردہ فرما گئے اس وقت حضرت علی نے کہا کہ مجھ سے پوچھو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ دیکھیں ہمیں حد احترام دیکھنا چاہیے جو آج ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ دروازہ ہے, میں شہر علم ہوں. اور علی نے جو مختصر میں وہ پہلا سوال بھاگ لگے بعد ختم کر رہا ہوں ایک فقط 2-4 سیکنڈ کے اندر. ماہ رمضان کی آمد تھی, خطاب فرما رہے تھے رسول خدا, قد اقبل الیکم شہر اللہ ایھا الناس, قد اقبل الیکم شہر اللہ شہر المغفرۃ شہر الرحمہ, تمہاری طرف یہ رحمت برکت کا مہینہ بڑھ رہا ہے. علی کے چہرے پہ نگاہ گئی, کہا کہ علی ایسا ہی ماہ رمضان ہوگا, 19 کی شب ہوگی, ضرب لگے گی, وہ ضرب وجہ شہادت بنے گی. کیف صبرک یا علی, اے علی اس وقت تیرے صبر کا عالم کیا ہوگا؟ علی نے جواب نہیں دیا تھا, سوال کیا, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے جب یہ امر مجھ پر واقع ہوگا کیا مکمل ایمان اور دین کی سلامتی کے ساتھ خدا کی طرف جا رہا ہوں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول نے کہا بلا یا علی, تو اس سے بڑھ کر کون ایسا ہے جس کا ایمان مکمل نہ ہو, جس کا دین سلامت نہ ہو؟ کہا لیسا من مواقع صبر بل ہوا من مواقع شکر. اے اللہ کے رسول پھر یہ موقع صبر تھوڑی ہے, یہ تو شکر ہے کہ اللہ ایمان کے ساتھ اور دن کی سلامتی کے ساتھ بلا رہا ہے. اسی لیے جنگ کے موقع پہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا, جب سر کو سجدے میں رکھا حملہ ہوا برجستہ کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا, محمد کی بات اس وقت ثابت ہوئی, میں کامیاب ہو گیا, مکمل خدا کی دین کی پاسداری کے ساتھ دنیا سے جا رہا. حضرت آخری چند لمحے ہیں ہمارے پاس, میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ تفسیر فرمائیے. اگر میں ادب سے بات کہہ رہا ہوں اور ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں بہت سے احباب سے, میں نے بہت سی ایسی روایتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی, اور اس میں حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں, وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے پردہ فرمانے کے بعد بھی, اور وہاں پہ آ کے بھی وسیلہ مانگا کرتے تھے اور ان کا جواب بھی ملا کرتا تھا. اور اس میں روایتوں میں حضرت عمر خطاب بھی شامل ہیں جو کہ آپ کے چچا حضرت عباس کے پاس جایا کرتے تھے. حضرت بلال حارث مزنی, حضرت اس پہ تفسیر فرمائیے کہ آپ تو پردہ فرما گئے, اب وسیلہ کیسے قائم ہے؟ جی ہاں دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا ہے, حقیقتاً آپ اپنے جسد اصلی کے ساتھ اللہ کے انوار و تجلیات میں مشغول و محو ہیں,
لہٰذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ بنایا گیا۔ میں اس سے پہلے ایک حدیث بیان کر دوں کہ انبیاء بعد از وصال بھی وسیلہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور اللہ نے 50 نمازیں عطا کر دی، حضرت موسیٰ کلیم کو چھٹے آسمان پر کھڑے کر دیا کہ تم آؤ، وہ کہنے لگے نہیں پڑھ سکیں گے، پھر گئے حتیٰ کہ 9 مرتبہ گئے اور آخر میں 5 رہ گئی۔ اب 9 مرتبہ کیوں گئے؟ تو قرآن کہتا ہے لن ترانی کی صدا، وہ اے ربی ارینی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے 9 مرتبہ کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرا محبوب میرے جلووں کو دیکھ کر آئے گا، میری تجلی اس کے چہرے پہ ہوگی، اس کے چہرے کو دیکھ لینا۔ لہٰذا اب اگر کوئی وسیلہ مانتا ہے تو وہ 5 پڑھے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے وسیلے سے 50 5 ہوئی ہے، اور اگر کوئی وسیلہ نہیں مانتا تو 50 پڑھا کرے۔ واہ 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 واہ، جو وسیلہ مانتا ہے 5 پڑھے، جو نہیں مانتا 50 پڑھے۔ کے بعد ایک اعرابی آیا اور جب سے خبر ملی کہ سرکار نے پردہ فرمایا تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ آیت سن کر آیا تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ الرَّسُولَ، تو حضور کے رسول کے پاس جاؤ کا، آپ کے پاس آ جائے، میں آیا ہوں تو آپ وصال ہو گیا، تو قبر سے آواز آئی کہ جا اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ اور حیات میں ایک جملے میں تو لفظ بولتا ہوں، حیات کیا ہے؟ حیات مخلوق ہے، حیات مخلوق ہے، موت مخلوق ہے، اور حضور افضل الخلائق ہیں، حضور فی نفسہ ہی حیات سے بھی افضل ہیں۔ اور وسیلہ اللہ اکبر، جب اللہ نے چاہا مجھے پہچانا جائے تو پھر اس نے آئین مصطفیٰ کو بنایا، یعنی معروف عارف معرفت کا وسیلہ ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو وسیلہ بنایا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا حضور کے جبہ شریف سے، یہ صحیح مسلم بخاری کی بتا رہا ہوں، جبہ شریف سے، آپ کے منہ مبارک سے، آپ کے نالین مبارک سے، اور آپ کی دیگر چیزوں سے باقاعدہ کوئی بیمار ہوتا تھا مدینہ منورہ میں تو اس سے مس کرتے تھے، اس سے شفا ملتی تھی۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، اور وہ جو قحط آ گیا تھا، لوگوں نے کہا کہ کیا کریں؟ ام المؤمنین نے کہا حضور کے مزار شریف پر جو ہے اس پہ سراغ کر دو، آسمان کو حیا آئے گی۔ جیسے ہی سراغ کیا گیا آسمان کو حیا آئی، اتنی بارش ہوئی عام الفتح بن گیا۔ بلال بھائی اس دنیا کائنات میں آپ وہ چیز بتا دیجیے وسیلہ نہیں ہے، میری سماعت آپ کی گویائی کی محتاج ہے، مجھے ایک چیز بتا دیجیے دنیا میں وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں حضرت، خالق وسیلہ صرف اللہ ہے۔ بے شک خالق کا وسیلہ صرف خدا۔ میں تو اللہ کو بھی مانتا ہوں، محمد کو مان کر وسیلہ محمد سے جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، پچھلی کتابیں ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، فقط محمد کو مانا ہے اور محمد کی خبروں کو مانا ہے۔ اللہ ایک ہی کیا محمد کی خبر ہے، جنت ہے یا اللہ محمد کی خبر ہے، یہ ساری خبریں ہیں۔ آپ خبروں کو مانتے ہو، مخبر کو نہیں مانتے، خبروں کو مانتے ہو، مخبر کو نہیں مانتے۔ حضرت انتہائی ادب سے شکریہ، انتہائی ادب سے شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ تشنگی جو ہے وہ رہ گئی اس موضوع پہ۔ ایک سیکنڈ اور دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے وسیلے انبیاء علیہ السلام بھیجے، پتہ نہیں کروڑ سال میں 1,24,000 نبی بھیجے، اور ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں 1,24,000 صحابہ کرام مینار نور بنا دیے۔ ماشاءاللہ کسی ایک کی پیروی کرو گے تو نجات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت۔ خواتین و حضرات انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس دنیا میں بھی اس آخرت میں بھی ہمیں نجات فرما۔ اللہ پاک جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل فرما، اللہ پاک ہمیں وہ قیادت نصیب فرما جو کہ تیرے قبول ہو۔ اللہ پاک ہم سے وہ دعائیں نکلوا جو تیرے ہاں مقبول بھی ہوں اور قبول بھی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔